الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز سامعین محترم، آیت الکرسی کے متعلق بات کرنا ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات مبارکہ من جانب اللہ نازل ہوئی ہیں، ان میں سب سے عظمت والی جو آیت مبارکہ ہے اس کا نام آیت الکرسی ہے، چونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی الوہیت، اللہ رب العزت کی علو شان توحید بیان کی گئی ہے جامع طریقے کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابی منذر، کیا تم جانتے ہو کہ جو تمہارے پاس کتاب اللہ ہے اس میں سب سے عظمت والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر یہ پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو تمہارے پاس کتاب اللہ ہے اس میں سب سے عظمت والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم آپ نے سچ کہا، اور فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم گرامی یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے رمضان المبارک میں صدقہ فطر زکوٰۃ کا جو مال تھا اس کا محافظ بنایا گیا، نگران بنایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک رات ایک شخص آیا، اس نے کچھ چیزیں جو ہیں کھانے پینے کی وہ اپنے کپڑے میں ڈالنا شروع کر دیں، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں انتہائی غریب ہوں، اس لیے آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا، اس پہ رحم کھایا۔ صبح کے وقت دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنے رات والے قیدی کی بات سنائیں، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اس نے اپنے کپڑے میں مال ڈالا۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا، میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے آپ سے جھوٹ بولا ہے اور پھر دوبارہ آپ کے پاس وہ آئے گا۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ہی دوبارہ آئے گا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں چکنا ہو گیا، ہوشیار ہو گیا اور بھی زیادہ پہلے سے۔ دیکھا تو وہ شخص دوسری رات پھر آیا اور پہلے طریقے کے ساتھ ہی اس نے جو ہے سامان جو کھانے پینے کا تھا وہ کپڑے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا آج تو میں آپ کو ضرور پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میرے اوپر میرے اہل و عیال کی ذمہ داریاں ہیں، میں بہت محتاج ہوں، لہٰذا آپ مجھ پہ ترس کھائیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ تو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے دن بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے روز پھر دریافت فرمایا، اے ابی ہریرہ اپنے رات والے قیدی کی بات سنائیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے اپنی جو تنگ دستی ہے، اپنی مجبوری کی حالت بتلائی تو مجھے اس پہ رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ تو دیکھا، فرمایا کہ وہ تیسری بار پھر آئے گا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کے اوپر گھات لگائی اس کو پکڑنے کے لیے۔ جب وہ شخص آیا تو اس نے اپنے کپڑے میں سامان وغیرہ سابقہ طریقے کے مطابق ڈالا۔ تو حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میں آج تو آپ کو ضرور پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بار بار وعدہ کرتے ہو اور پھر وعدہ خلافی کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بس یہ تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ ہے، اس کے بعد میں نہیں آؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں، لیکن اس کے بدلہ میں آپ کو چند کلمات سکھلا دوں گا۔ اگر وہ کلمات آپ رات کے وقت جو ہے اول سے آخر تک پڑھ لو گے تو ایک فرشتہ جو ہے اللہ رب العزت تمہاری حفاظت پر مامور کر دے گا اور صبح کے وقت تک کوئی بھی شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ اور وہ یہی تھی آیت الکرسی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تیسرے دن صبح کے وقت جب حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابی ہریرہ اپنے رات والے قیدی کا معاملہ سنائیں۔ تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات بتلا دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات اس نے مجھے سکھلائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ تو درست ہے، اس میں حقیقت ہے، حقانیت ہے، سچائی ہے، لیکن وہ خود جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ 3 راتیں مسلسل جو آپ کے پاس آنے والا شخص ہے وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آپ کے پاس آ رہا تھا وہ شیطان تھا۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوکالہ میں نقل کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس کا مفہوم گرامی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سے بیان کیا کہ جو کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان جو چیز حائل ہے، جو پردہ ہے، وہ صرف موت کا ہے، یعنی اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں روکتی۔